बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही अस्तईनु वहुवल मौला व निअमल मुईन। आज जिस मसला पर गुफ्तगू करनी है वो बड़ा अहमियत और हैसियत का मुतहम्मिल है। वो मसला है ओशर। चूँकि अब जो मौसम चल रहा है इसमें फसलों की कटाई हो रही है, इसमें चने हैं, इस तरीके से गंदम है, दीगर पैदावार लोगों को ज़मीन से हासिल हो रही है। तो रब ज़ुल जलाल ने जिस शख्स को ज़मीन से जो पैदावार हासिल होती है उसके अंदर शरीयत इस्लामिया ने उश्र रखा है। हमारे अंदर बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। जिस तरह के नमाज की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, रमज़ान शरीफ करीब है, उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं, बैतुल्लाह शरीफ का हज है, से बेइस्तिताअत पर वो फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से वो शख्स और वो ज़मींदार और वो काश्तकार कि जिनको रब ज़ुल जलाल ने ज़मीन जैसी नेमत से मालामाल फरमाया और उनको ज़मीन की पैदावार हासिल होती है, तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उश्र जो है उसको वाजिब करार दिया है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द। ऐ ईमान वालो, जो तुम कमाते हो उसमें से अल्लाह की राह में उम्दा और पाकीज़ा ख़र्च करो। ये सामान तिजारत के बारे में है कि जो तुम कमाते हो तिजारत के ज़रिए से, कारोबार के ज़रिए से, उसमें से भी तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो और उम्दा ख़र्च करो। व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द, और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला है, यानी ज़मीन से तुम्हें जो पैदावार हासिल हुई है तो उसमें से भी तुम अल्लाह की राह में उम्दा ख़र्च करो। फरमाया, वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह की राह में घटिया और नाकारा ख़र्च करने का इरादा न रखो, इसलिए कि अगर तुम्हें कोई घटिया चीज़ दे तो तुम उसे नहीं लेते, इल्ला ये कि तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम भी जब खुदा की राह में ख़र्च करो तो अपने माल में से उम्दा माल ख़र्च करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी फ़ितरत, तुम्हारी तबीयत तो ये है कि तुम्हें कोई शख्स दे और वो घटिया दे, नाकारा दे, खस्ता हाल चीज़ हो, वो तुम्हें दे तो तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो रब ज़ुल जलाल की ज़ात तो बड़ी बेनियाज़ है, लिहाजा जब तुम उसकी राह में ख़र्च करते हो तो अपने माल में से उम्दा माल का इंतखाब किया करो और वो अल्लाह की राह में दिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा भी हासिल होगी और तुम्हारा वो वाजिब जो है वो भी अदा हो जाएगा। रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम उस वक्त तक कामिल नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में ख़र्च न कर लो। मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जब भी हम खर्च करें तो कोशिश ये करें कि उम्दा से उम्दा, अच्छा से अच्छा, पाकीज़ा से पाकीज़ा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करें। हम जब किसी को 10 रुपये सदका भी करते हैं तो उसमें से देखते हैं, नोट को छांटते हैं कि जो गला हुआ है, जिसके नंबर कटे हुए हों, जो अब मज़ीद काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, तो वो उठाकर हम किसी साइल को दे देते हैं। हालांकि ये वला तयम्मुमुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में घटिया खर्च करने का इरादा न किया करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उम्दा खर्च करो। हदीस पाक में आता है कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाकीज़ा है और वो पाकीज़ा को ही कबूल करता है। तो लिहाजा अपने माल में से अच्छा और उम्दा और हलाल और पाक जो माल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करना चाहिए। कुरान करीम ने सूरह इनाम के अंदर इरशाद फरमाया, व आतू हक़्क़हु यौम हसादिही, कि खेती के कटाई के दिन खेती का हक़ अदा कर दो। यानी जिस दिन हमें फसल हासिल होती है, ज़मीन से पैदावार हासिल होती है, तो चाहिए कि हम उस रोज़ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हक़ अदा कर दें। मुआशरे के ग़ुरबा, मसाकीन, सोसाइटी के अंदर घिसे पिटे लोग जो हैं, हमारे खस्ता हाल लोग जो हैं, अब तो कोरोना की वबा ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब तबका मज़ीद बेचारा जो है वो नीचे चला गया है। तो ऐसे मौके पर जो साहिब सरवत लोग हैं, मालदार लोग हैं, काश्तकार और ज़मींदार लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपनी गंदम की फसल में से और दीगर जो अजनास हासिल हो रही हैं ज़मीन की पैदावार की सूरत में, तो उसमें से ग़ुरबा और मसाकीन का हिस्सा निकालना चाहिए। कुरान करीम ने सूरह फातिर के अंदर इरशाद फरमाया,
وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو رب ذوالجلال اس کا تمہیں بدل عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اس سے میرا مال کم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ شیطان بھی اس کو فقر و فاقہ کی دھمکی دیتا ہے اور ڈراتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو تنگ دست ہو جائے گا، کنگلا کلاش ہو جائے گا، اور یہ خون پسینے کی تیری محنت کی کمائی ہے تیرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا شیطان کا ایک جال ہے اور شیطان کا مکر ہے، اس کا فریب ہے، انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہارا اس سے مال کم نہیں ہوتا، وَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت اس کا بدلہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، اس کے اندر حضور نے قسم یاد فرمائی کہ قسم اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مال خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ تمہارا مال بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رب ذوالجلال نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود جو ہے اس کے ذریعے سے مال کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور فرمایا ویربی الصدقات، صدقوں کے ذریعے سے مال انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا مال بڑھتا ہے، اور کسی شخص کو معاف کر دینے سے تمہاری عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی اور انکساری سے تمہارا مرتبہ اور رتبہ بڑھتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو اس سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، رب ذوالجلال جتنا جس کے لیے چاہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور وہ کتنا بڑھتا ہے انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس زمین کو ہم پانی لگاتے ہیں، خرید کر لگاتے ہیں، اس پانی پر ہمیں کوئی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے یا اس کی اجرت اور قیمت چکانی ہوتی ہے، یا بہت سارے لوگوں نے اپنی زمینوں کے اندر ٹیوب ویل لگائے ہوتے ہیں، انجن لگائے ہوتے ہیں، اس پر وہ ڈیزل وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، ان کا پیٹرول کا ہوتا ہے، یا بجلی پر چلنے والے جو ہیں ان کا بل ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو لہذا جو پانی خرید کر لگایا جاتا ہے یا اس طریقے سے کنویں کے ذریعے سے کھینچ کر پانی لگایا جاتا ہے، جس کے اندر انسان کی محنت بھی شامل ہے، خرچہ بھی شامل ہے، اس میں سے تو انسان کو دینا ہے 20واں حصہ، یعنی 20 بوری کسی کی اگر گندم ہوئی ہے تو اس میں سے 20ویں بوری دے گا۔ اور اگر اس کو وہ پانی مفت میں ملتا ہے، جس طرح کے ساری کی ساری کھیت اس کی تیار ہوئی ہے بارشوں کے پانی سے، یا اس طریقے سے آبشاروں اور چشموں کا پانی پہاڑوں میں سے نکل کے آیا اور اس کو وہ مفت سیراب کرتا ہے، اس پر اس کا کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس کو عشر دینا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ تو اصول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس پانی پر خرچ ہوتا ہے تو اس پانی کے ذریعے سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے زمیندار کو، اس کا تو وہ دے 20واں حصہ، اور جس پر اس کا خرچ کوئی نہیں ہے، جیسے کہ بارانی علاقہ ہے، خالصتاً بارشوں سے فصل تیار ہوتی ہے، یا اس طریقے سے ندی نالوں کے پانی سے ہوتی ہے، آبشاروں اور چشموں کے پانی سے وہ فصل تیار ہوئی ہے، تو اس میں سے اس کو 10واں حصہ دینا چاہیے۔ باقی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی نصاب ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ کا تو باقاعدہ نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو بندہ صاحب نصاب ہو۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشر کے لیے بھی کوئی شریعت نے نصاب مقرر کیا ہوگا، تو میں اس بات کو واضح کر دوں کہ عشر کے لیے کوئی شریعت نے نصاب مقرر نہیں کیا۔ یہ زمین سے پیداوار چاہے قلیل حاصل ہو یا کثیر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جتنا حاصل ہوگا اس میں سے اس کو عشر ادا کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جو بھی زمین اگاتی ہے اس کے اندر عشر لازم ہے۔ یہاں تک کہ ایک ٹوپا بھی اگر کسی کو گندم حاصل ہوئی ہے اپنی زمین سے تو اس میں سے بھی اس کو عشر ادا کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی مقدار کا تعین نہیں کہ اتنی بوری ہو تو اس پر عشر واجب ہو، اور اگر تھوڑا ہے تو عشر نہ ہو، بلکہ بہر صورت اس پر عشر واجب ہے، چاہے اس کو گندم تھوڑی حاصل ہوئی ہے، یہاں تک کہ چند ٹوپے، چند کلو، چند سیر حاصل ہوئی ہے، تب بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین کا مالک خود ہی زمین کاشت کرتا ہے، اور اس کی جو فصل حاصل ہوتی ہے اس میں سے اس کو عشر ادا کرنا ہے، بعض صورتوں میں 20واں ادا کرنا ہے، جیسے میں نے پہلے تفصیل بیان کر دی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین تو ایک شخص کی ہے لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ زمین کو کاشت کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں بٹائی پر زمین دے دینا۔ مثلا میری زمین ہے اور میں نے زید کو دے دی، تو زید نے اس کے اندر کاشت کی، ایسی صورت کے اندر عشر کس پر ہوگا؟
جو زمین کا مالک ہے اس کو دینا ہے یا پھر جس نے کاشت کی ہے اس کو دینا ہے. تو ایسی صورت کے اندر بٹائی والی زمین جو ہے جس کو نصف نصف کی بنیاد پر دے دیا گیا ہے تو اس صورت کے اندر عشر دونوں پر واجب ہے. جو زمین کا مالک ہے اس نے بھی اپنے حصے کا عشر ادا کرنا ہے اور جس نے کاشت کیا ہے اس نے بھی عشر ادا کرنا ہے. تو اس صورت میں دونوں پر عشر لازم ہے. اور عشر کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ہے کہ زمین پر جو خرچہ ہوا ہے اس فصل پر وہ منہا نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ جناب اتنے ہزار ہمارا خرچ ہو چکا ہے پہلے ہم وہ نکال لیں اور جو باقی بچے گا اس میں سے عشر ادا کر دیں. نہیں، بلکہ ٹوٹل میں سے عشر ادا کرنا ہوگا، خرچہ اس میں سے منہا نہیں کیا جائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین والا شخص جو ہے وہ کسی کو مفت میں دے دیتا ہے زمین، اس میں سے اس نے کچھ حاصل نہیں کرنا ہوتا، وہ تبرعاً احساناً کسی پر مہربانی کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے دے دیتا ہے، اس میں سے اس نے کاشتکار سے کچھ بھی نہیں لیا ہوتا. تو ایسی صورت میں پھر صاحب زمین پر تو عشر نہیں ہوگا. جس نے زمین مفت میں کاشت کی ہے تو اس کو اس زمین کی پیداوار کا عشر ادا کرنا ہوگا. باقی زکوٰۃ میں اور عشر میں یہ بھی فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو عاقل بالغ ہونا شرط ہے مسلمان کا، کیونکہ وہ مکلف پر واجب ہے. مکلف کہتے ہیں شریعت میں جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو. لیکن عشر کے لیے عاقل بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر زمین کسی نابالغ شخص کی ہے تو اس پر بھی عشر واجب ہو جائے گا، اور جبکہ زکوٰۃ نابالغ پر واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے عاقل ہونا بھی کوئی شرط نہیں. خدا نخواستہ ایک بندے کی زمین ہے لیکن جو زمین کا مالک ہے وہ دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے، اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغی توازن جو ہے وہ برقرار نہیں ہے، خراب ہو چکا ہے. تو اب باقی شریعت کے حکام کے اندر تو وہ مکلف نہیں ہے، لیکن عشر کے اندر یہ ہے کہ پھر بھی اس کی زمین سے جو پیداوار ہوگی اس کو اس کا عشر ادا کرنا ہوگا. تو یعنی زکوٰۃ میں اور عشر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ عاقل بالغ مسلمان پر لازم ہے اور واجب ہے، جبکہ عشر جو ہے اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے. دوسرا فرق زکوٰۃ میں اور عشر میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہولان حول شرط ہے، یعنی سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، سال سے پہلے نہیں ہے. لیکن عشر کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک سال کے اندر کوئی زمیندار اپنی زمین سے متعدد فصلیں حاصل کرتا ہے. بہت سارے علاقوں کے اندر لوگ 3 فصلیں حاصل کر لیتے ہیں. بعض فصلیں ایسی ہیں کہ جو 3 مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر، 6 مہینوں کے اندر تیار ہو جاتی ہیں. لہذا وہ جتنی فصلیں سال کے اندر حاصل کرے گا ہر دفعہ فصل کے تیار ہونے پر اس کو عشر ادا کرنا ہوگا. یہاں تک کہ اگر اس نے 4 فصلیں بالفرض سال کے اندر حاصل کی ہیں زمین سے تو اس کو 4 مرتبہ ہر فصل کا عشر ادا کرنا ہوگا. یہ بھی ایک فرق ہے زکوٰۃ میں اور عشر کے اندر. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ جو زمین والے لوگ ہیں، زمیندار اور کاشتکار، وہ اس موقع پر کہ جب فصلیں تیار ہو رہی ہیں، بعض علاقوں کے اندر کٹائی شروع ہو چکی ہے، بعض علاقوں میں گندم جو ہے وہ تیار ہے، بالکل کٹائی کے قریب ہے، تو ایسے موقع پر اس کو ایک شرعی واجب سمجھتے ہوئے اور اپنے معاشرے کا جو غرباء اور مساکین کا طبقہ ہے ان کو اس کے اندر ضرور یاد رکھیں اور عشر ادا کریں. یا اس طریقے سے نصف عشر ہے یعنی 20واں حصہ جن لوگوں پر لازم آتا ہے تو وہ 20واں ادا کریں، جن پر 10واں ہے تو ان کو 10واں ادا کرنا چاہیے. اس کے اندر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا شخص ہے، عشر دینے والا شخص ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائے خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے محبوب آپ ان سے صدقے وصول کر لیں اور ان کو پاک کر دیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور صدقہ خیرات ادا کرنے والوں کے حق میں دعا بھی فرما دیں، اس لیے کہ آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے باعث تسکین ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو ایک تو اس کی وہ شرعی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے جو اس کے ذمہ شریعت نے واجب قرار دیا ہے، اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندہ خود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین اور سامعین جو ہیں جنہوں نے میری اس گفتگو کو اور گزارشات کو سنا ہے میری اس بات پر عمل کریں گے اور توجہ دیں گے اور اس موقع پر اپنی پیداوار میں سے لازمی طور پر عشر ادا کریں گے. اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں، رزق میں، مال میں، آل و اولاد میں برکتیں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. میرے عزیز نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا کہ بھئی یہ عشر واجب تو چلو سمجھ میں آ گیا کہ کن لوگوں پر ہے.
जिनको ज़मीन से पैदावार हासिल होती है उन पर उश्र वाजिब है। लेकिन ये दिया किस को जाएगा? तो कुरान करीम ने इसके मसारिफ बयान की हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। तो 7-8 किस्म के मसारिफ कुरान करीम ने बयान की हैं। मसारिफ से मुराद है कि मुस्तहिक़ीन ने बयान की हैं, जिसके अंदर ग़ुरबा हैं, जिसके अंदर मसाकीन हैं, जिसके अंदर मक़रूज़ हैं, तो इस तरीके से बेसहारा लोग हैं। अब इस हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी मदें हैं इसकी। दीनी मदारिस बेहतरीन इसकी एक मद है और एक मसरफ़ है। उसके अंदर तलबा होते हैं और उनका खाना पीना दीनी इदारे के ज़िम्मे होता है, तो लिहाजा उश्र के दाने दीनी मदरसे को दिए जा सकते हैं। और अगर कोई शख्स दाने न देना चाहे, दाने खुद रखना चाहे, तो उश्र के जो दाने हैं उनकी कीमत लगवा ली जाए। कीमत अगर मदरसे में देना चाहे तो कीमत भी दे सकता है। तो बहरहाल उश्र भी उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनको आप सदका देते हैं, खैरात देते हैं, सदका फ़ितर देते हैं, ज़कात देते हैं। तो दीनी मदारिस भी इसके अंदर बड़ा एक अहम मसरफ़ है। और उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका वाजिब अदा हो जाता है दीनी मदरसे को सदका देने में। दूसरा ये है कि वो सदका जारिया भी बन जाता है। क्यों? इसलिए कि दीनी मदरसे ने ता क़यामत रहना है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। उसके अंदर लोग दीन की तालीम हासिल करते हैं, बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, और तलबा जो हैं वो दीन की तालीम हासिल करके आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, कारी बनते हैं, मुजव्विद बनते हैं। उन्होंने फिर आगे नस्लों तक, आने वाली नस्लों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन रसूल हाशमी ट्रांसफ़र करना होता है, मुंतकिल करना होता है। तो ये एक बेहतरीन मसरफ़ है दीनी मदरसा, कि इसके अंदर आप ज़कात, उश्र वग़ैरह ये सारी चीज़ें जब देते हैं तो आपका वो वाजिब भी अदा हो जाता है, साथ साथ वो आपका सदका जारिया बन जाता है। यानी उसका फ़ायदा आपको वक्ती नहीं होता, बल्कि सुबह क़यामत की सुबह तक वो सवाब उसका आपको जारी और सारी रहेगा, आपको, आपके वालिदैन को। तो इसलिए दीनी मदारिस ख़ास तौर पर इस हमारे इस ज़माने के अंदर, इस वक्त के अंदर जो है, उनको चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इमदाद नहीं मिलती। किसी ज़माने में ज़ियाउल हक़ के ज़माने में कुछ न कुछ मिला करती थी, ज़कात वग़ैरह उनको दी जाती थी सरकारी तौर पर भी, लेकिन उसके बाद किसी हुकूमत ने दीनी मदारिस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अवामुन्नास के चंदे पर और उनके फ़ंड से ये दीनी मदरसे का निज़ाम और सारा इंसराम चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ तमाम नाज़रीन से कि दीनी मदारिस को भी ख़ास तौर पर अपनी तवज्जो में रखें कि ये भी आपके इन सदक़ात के, खैरात के और ज़कात के और उश्र के मुस्तहिक़ हैं। आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा, साथ साथ ये है कि आपका सदका जारिया हो जाएगा, कि आपको, आपकी नस्लों को, आपके आबा व अजदाद को क़यामत तक इसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में, आल में, अयाल में बरकतें पैदा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।